نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ادارہ جنگ کا اس انتہائی اہم اور نازک قومی اور مذہبی مسئلے پر اس فورم کا انعقاد کرانا لائق مبارکباد ہے. اس قومی اور ملی فریضے کی ادائیگی پر مبارکباد دینے کے بعد میں بلا تمہید اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. علماء کرام اور مختلف مکاتب فکر اور طبقات کے قائدین کے قیمتی خیالات اور افکار و نظریات آپ نے سنے. موضوع تو اس وقت زیر غور ہے کہ فرقہ واریت کا حل کیسے ممکن ہے. فرقہ واریت کیا ہے، اس پر بھی گفتگو دو مختلف نقطہ نظر سے ہو چکی ہے، اور میرے نزدیک کوئی ایسی مزید ضروری بات نہیں ہے جس کو اس سے ہٹ کر اجاگر کیا جائے. میں اس کے خاتمے کے حل کی طرف براہ راست آنا چاہتا ہوں. فرقہ واریت کے اسباب کیا ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ غور کیا بغیر کبھی بھی اس کا حل میسر نہیں آ سکتا. اسباب کچھ داخلی ہیں اور کچھ خارجی ہیں. داخلی اسباب میں کچھ سیاسی ہیں اور کچھ مذہبی اور مسلکی. داخلی اسباب سیاسی تو یہ ہیں کہ جب تک آپ کے ملک میں دینی قوتیں غلبہ حاصل نہیں کریں گی اور اقامت دین اور نفاذ نظام مصطفیٰ اور نفاذ قانون شریعت نظام شریعت نہیں ہوگا، سیکولر قوتیں جاگیردار، سرمایہ دار اور سامراجی، استحصالی اور بین الاقوامی طاغوتی طاقتوں کے ایجنٹ جب تک حکمران رہیں گے، وہ مختلف طبقات کے مابین بالواسطہ یا بلا واسطہ دنگا فساد کا ماحول پیدا کر کے کبھی مذہبی فرقہ واریت، کبھی لسانی فرقہ واریت، کبھی نسلی اور کبھی علاقائی فرقہ واریت، کبھی صوبائی فرقہ واریت، فسادات قائم رکھیں گے تاکہ یہ لوگ اس طرح الجھے رہیں اور اصل مسائل کی طرف ان کی توجہ نہ جا سکے، اور مذہبی قوتیں آپس میں خون خرابے میں مصروف رہیں تاکہ وہ یکجا نہ ہوں اور ایک عظیم اجتماعی دینی قوت نہ بنے کہ کہیں اسلامی انقلاب کا راستہ ہموار نہ ہو جائے. لہٰذا ایسی حکومتیں، یہ ان کا سازشی طرز عمل ہے اور اس کو اپنانے کے بہت سے راستے، اور وہ اپنی سیکولرزم اور اپنی ذاتی منوپلیز اور اپنی اجارہ داریاں اور اپنی آمریت کے قائم رکھنے کے لیے فرقہ وارانہ ماحول ان کے لیے نہایت سازگار فضا ہے. اس وقت جب تک حکومت مخلصانہ کاوشیں نہ کرے اس کا حل ممکن نہیں ہے. داخلی سطح پر دوسرا پہلو اس کا سبب مذہبی اور مسلکی منافرت کا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو سنگینی اس وقت ملک میں موجود ہے اس کا سبب فقہی اختلافات ہیں. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اہل حدیث مکتب فکر اور اہل سنت کے مابین، حنفی اور غیر مقلدین کے مابین جو فقہی اختلافات ہیں وہ اس نوعیت کے قتل و غارت کا سبب نہ بنے ہیں پچھلے عرصہ دراز سے، نہ آج ہیں، اور نہ اس طرح کی سنگینی کی توقع ہے. کتاب و سنت دونوں کو مرجع بنایا جائے یا ایک کو بنایا جائے، میں اس بحث میں نہیں پڑتا، مگر اتنا برملا کہنے کا حق رکھتا ہوں اور کہوں گا کہ کتاب و سنت دونوں میں سے کسی ایک کو کم کرنا یہ بھی افراط و تفریط ہے. حبل اللہ نہ صرف قرآن ہی ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں سے وابستہ ہونا، کتاب اور سنت دونوں سے تمسک، یہی حبل اللہ ہے. قطع نظر اس کے کہ روایات میں کیا آیا اس پر نص قرآنی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اہل علم کے لیے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ کی آیتیں اور فیکم رسول وہ رسول کا تمہارے اندر ہونا، ومن یعتصم باللہ یہی اعتصام باللہ ہے، کتاب و سنت۔ یہ خیال کرنا کہ صرف واجب الاطاعت اللہ کا رسول ہے اور کوئی نہیں، یہ بھی افراط اور تفریط کی طرف سوچ کو لے جاتا ہے۔ واجب الاطاعت اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور رسول کے علاوہ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، حتیٰ کہ اساتذہ بھی ہیں، آپ کے والدین بھی ہیں، اور ہر بڑا بھی ہے۔ اطاعت کے درجات ہوتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اطاعت مطلقہ ہے، انکنڈیشنل، انچیلنجیبل، انکوالیفائڈ، انریسٹرکٹڈ، پرماننٹ اینڈ ایبسولوٹ۔ اور اللہ کے رسول سے نیچے جتنی اطاعتیں ہیں وہ کنڈیشنل اور کوالیفائڈ ہیں، مشروط اطاعتیں ہیں۔ تو ائمہ فقہ کو بھی جو اطاعت میسر ہے بمعنی تقلید، وہ مشروط معنی میں کتاب و سنت کے تابع ہو کر۔ یہ مسائل جھگڑے کا باعث نہیں ہے اور نہ یہ حل ہے۔ منافرت مذہبی حوالے سے مسلکی اور اعتقادی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، فقہی نہیں۔ رفع الیدین کرنا یا ارسال الیدین ہرگز کوئی قتل و غارت اور فساد کا باعث نہیں ہے۔ منافرت کیا ہے؟ منافرت بنیاد جو فرقہ واریت کی ہے اور قتل و غارت کی، میرے نزدیک وہ صرف ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ اہانت، اہانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہانت صحابہ و خلفاء راشدین، اہانت ازواج مطہرات امہات المؤمنین، اور اہانت ائمہ اہل بیت، اور اہانت اولیاء و اکابر۔ یہ 5 درجات ہیں اہانت کے، بس یہی اہانت ہر قسم کے فتنہ اور فساد کا باعث۔ جب تک آپ ان تمام قسموں کی اہانتوں کے دروازے کلیتاً بند نہیں کرتے، فرقہ واریت کا خاتمہ ناممکن ہے۔ مختصر بات کرتے ہوئے، میرے نزدیک اہانت رسول کی سزا خواہ تحریراً ہو یا تقریراً ہو، وہ شخص کافر و مرتد ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس سے کم کوئی سزا نہیں، یہ نافذ کی جائے۔ اہانت صحابہ، اہانت اہل بیت اور اہانت ازواج مطہرات، تینوں کے لیے سزا میرے نزدیک موت ہے۔ اہانت رسول کے لیے سزا حدن، اور اہانت صحابہ اور اہانت اہل بیت اور اہانت ازواج مطہرات کی سزا موت تعزیراً۔ اس پر کتاب و سنت کے میرے پاس کثیر دلائل ہیں، میں ان پر نہیں جانا چاہتا، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کہنے پر۔ اور یہ فساد فی الارض ہے، اور یہ اس باب کے تحت داخل ہے ائمہ اور اکابر کے مطابق، کہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلوا الی آخر الآیہ۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربت اور زمین میں فساد انگیزی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرنا، صحابہ کرام اور اہل بیت پاک اور الخلفاء راشدین اور ازواج مطہرات، ان میں سے کسی کی اہانت اور گستاخی کرنا، یہ سب اللہ رسول سے محاربت اور فساد فی الارض ہے۔ رسول کی اہانت کی سزا حد کے طور پہ سزائے موت ہونی چاہیے، ایسا شخص اس ملک میں اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین اور اہل بیت اعظام، ان سب کی اہانت کرنے والے شخص کی سزا موت ہونی چاہیے، وہ تعزیراً۔ اگر آپ یہ قانون کرتے ہیں تو فساد فی الارض کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اہانت اولیاء اور اکابر، وہ بھی چھوٹے چھوٹے فسادات کا باعث بنتی، وہ بھی تعزیر کے باب میں آتی، اس کے اس سے نچلے درجے کی سزائیں اس کے لیے اور شریعت بھی مقرر کرتی۔ یہاں ایک بات میں ایک ایسی حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل سنت کی کتب حدیث میں بھی ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں متفق علیہ ہے، اور اس وقت میں حوالہ نہج البلاغہ سے پیش کر رہا ہوں۔ میری کتاب میں نے تقسیم کر دی ہے، فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، اس کے صفحہ 117 پر میں نے پوری عبارت اور حوالے کے ساتھ دے دی ہے۔ مفہوم صرف عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ اور ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ایک محب مفرط، دوسرا مبغض مفرط۔ ایک وہ گروہ جو میری محبت میں زیادتی کے نام پر حق چھوڑ جائے گا، اور وہ حق چھوڑنا حضرت علی یا اہل بیت پاک کی محبت کے نام پر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کو گالی دینا، یہ بربادی ہے دین کی۔ مبغض مفرط، دوسرا حضرت علی سے بغض یا اہل بیت کے بغض کو دل میں رکھ کر خاص صحابہ کرام کے فضائل ہی کا نام کیوں نہ ہو مگر اہانت اہل بیت کرنا، خواہ یزید کو امیر المومنین بنایا جائے، خواہ اسے رشید ابن رشید کتاب لکھی جائے، خواہ فاتح قسطنطنیہ کیا جائے، اور خواہ جو کچھ اسے فضیلتیں دی جائیں، اہل بیت کی اہانت بغض علی اور بغض اہل بیت کی بنا پر، یہ 2 باتیں ہیں کہ جو 2 گمراہیوں، فتنوں اور فساد کا باعث ہوں گی۔ ان کا حل سیدنا علی شیر خدا نے بیان فرما دیا ہے۔
اور حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے، فرمایا لوگوں یہ دونوں تباہی اور بربادی کے راستے ہیں، اعتدال کی راہ پر چلنا، اور جو کوئی تمہیں ان دو میں سے کسی راستے کی طرف بڑھائے، حل فرماتے ہیں فقتلوہ ولو کان تحت امامتی ہذہ، اس شخص کو قتل کر دو خواہ علی کے امامے کے نیچے ہی کیوں نہ چھپا ہوا۔ یہ حل ہے جس کی میں نے سزائے موت تجویز کر دی آپ کو۔ اس کے بعد اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ اہانت کی مختلف شکلیں، کتابیں بھی ہیں پاکستان میں میری دانست میں، وہی چیزیں اہانت رسول، اہانت اہل بیت، اہانت صحابہ پر کسی کتاب کے پاکستان میں برقرار رہنے کا کوئی جواز، خواہ وہ کسی فریق کی لکھی ہوئی ہے۔ جو کتابیں ہیں ایسی کتابوں کو دریا برد کیا جائے، جلایا جائے، ضبط کیا جائے، اور ایسی کتاب کے رکھنے، بکنے، تقسیم کرنے کی اجازت نہ ہو، خواہ وہ ایران تقسیم کرے، خواہ وہ سعودی عرب تقسیم کرے، کسی بھی طرف سے تقسیم ہو، یکساں قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اسی طرح پابندی ہونی چاہیے تقریر اور تاریخ کے اعتبار سے بھی، اہانت آمیز گفتگو پر، اہانت آمیز تقریر پر۔ اس لحاظ سے اگر ہم آگے غور سے چلیں تو میں کچھ تجاویز، براہ راست تجاویز کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس کے اوپر سب سے پہلے کچھ منافقانہ اور خفیہ فرقہ پرستی کی شکلیں ہیں، کچھ صریح فرقہ پرستی کی شکلیں ہیں۔ حکومت اس معاملے میں ذمہ دار ہے، یہ میرے تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ دفاتر کے اندر بعض افراد اپنے اثر رسوخ کے ساتھ گھستے ہیں، سرکاری محکموں میں گھستے ہیں، اور وہ اتحاد کی بات کر کے بالواسطہ اپنی دفتری اور سرکاری اور محکمانہ سرگرمیوں کے ذریعے امت میں فرقہ وارانہ بیج بوتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق پر زیادتی کرتے ہیں، اس سے متاثر ہونے والے طبقات میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اس پر کنٹرول ہونا چاہیے اور یہ حکومت کر سکتی۔ ثانیاً خارجی حوالے سے بیرونی حکومتوں کی مداخلت ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے اس امر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس مداخلت کو ہر لحاظ سے کلیتاً ختم ہونا چاہیے۔ اگر ایران کی مداخلت ہے برملا مذہبی اور سیاسی معاملات میں، پاکستان کے امور میں اس کی مداخلت کا حق نہیں ہے۔ سعودی عرب کی مداخلت ہے، اس کا پاکستان کے مذہبی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ممالک ان بڑے دونوں طرفوں کے ممالک سمیت یہاں مختلف طبقات کو چندے دیتے ہیں، کوئی مدارس کی تعمیر کے نام پر دیتا ہے، کوئی تبلیغ کے نام پر دیتا ہے، کوئی کسی نام پر، کوئی کسی نام پر، وہ مختلف مکاتب فکر کو پالتے ہیں، مختلف بالواسطہ بلاواسطہ طریقے سے انہیں فنڈ اور فائنانس کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے طبقات کے دل میں ایک جلن پیدا ہوتی، ان میں یہ دیکھ کر کہ پھر کوئی سعودی عرب کے ذریعے پل رہا ہے، کوئی ایران کے ذریعے پل رہا ہے، پھر کوئی عراق کی طرف دوڑتا ہے، کوئی لیبیا کی طرف دوڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ مالی مسابقت کی دوڑ اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ آگ کا ایک الاؤ پیدا کر دیتی۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس نوعیت کی مداخلت کو کلیتاً پاکستان کے اندر ختم کر دے۔ اگر وہ دینی تبلیغ کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کی ان ریاستوں پر خرچ کریں جہاں ضرورت ہے، اور پاکستان کو دینا چاہتے ہیں تو براہ راست مذہبی حلقوں کو دینے کی بجائے حکومت پاکستان کو دیں، وزارت مذہبی امور کو دیں، اور وہ غیر فرقہ وارانہ حوالے سے اشاعت دین اور اقامت دین پر خرچ کریں۔ علاوہ اس کے جو میں تجویز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عقائد اور اعمال کے جو علماء کے اپنے کرنے کی باتیں ہیں، عقائد اور اعمال میں مشترک پہلو بھی بنا اتحاد ہو سکتے ہیں، ان کو اجاگر کیا جائے۔ محض مابہل اختلاف پہلو ہی نہیں ہے، مشترک پہلو بھی ہیں، ان کو تحریر تقریر میں اجاگر کیا جائے۔ خطابات میں مسلک کے پیش کرنے کا حق ہر ایک کا ہے، مگر اس کو مثبت اور غیر تنقیدی اسلوب کو اپنایا جائے، بجائے دوسروں کے اکابر اور مسلک کا نام لے کے کیچڑ اچھالنے کے۔ آپ اپنا نقطہ نظر کتاب و سنت کے مطابق پیش کریں، بشرطے کہ میں پہلی چیزیں عرض کر چکا ہوں، ان کا علاج نہیں ہوگا تو کوئی چیز کارگر نہ ہوگی۔ اس کے بعد آگے مثبت اقدام کی طرف آ رہا ہے۔ حقیقی رواداری اور عدم اکراہ کا عملاً مظاہرہ کیا جائے، اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے۔ یہاں میں ایک بڑی اہم بات کہنا چاہوں گا جس کی اشد ضرورت ہے، علماء کرام اور دینی طلباء جو فارغ التحصیل ہوں، ان کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے عملی تربیت کے لیے کچھ مشترک ادارے قائم کیے جائیں سرکاری سطح پر۔ اس میں تمام مکاتب فکر کے اساتذہ ہوں اور تمام مکاتب فکر کے طلباء ہوں، اپنا اپنا نصاب پڑھ کے آئیں، مگر کچھ کورس انہیں مشترک رہ کر پڑھنے کا موقع ملے۔ یہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، غلط فہمیاں دور ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی اور رواداری پیدا ہوگی، کیونکہ سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہے یہ نفرتوں کو اور تدورتوں کو بڑا کم کرتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام اور طلباء کے لیے ایک دوسرے کے مدارس اور درس گاہوں میں وزٹ کرنے کا، ایکسچینج آف وزٹس، میل ملاپ اٹھنے بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے۔ مشترک کانفرنسز کثرت کے ساتھ کی جائیں اجتماعی موضوعات پر، تاکہ انہیں مل کے بیان کرنے کا موقع ملے، قوم کو اکٹھا سننے کا موقع ملے، اس طرح قربت پیدا ہوگی۔
اور پھر یہ کہ علماء کے لیے جدید عصری تعلیم کا بندوبست کیا جائے. سوال یہ ہے کہ ہماری حکومت کتنی توجہ دے رہی ہے دینی طبقات کو دینی تعلیم کے اصول کے لیے, انہیں اپ لفٹ کرنے کے لیے. جب علماء کرام کو آپ جدید عصری تعلیم نہیں دیں گے, وہ سائنس ٹیکنالوجی جدید موضوعات سے بے خبر ہوں گے, تو وہ پڑھیں گے صرف مسلک عقیدہ اور فقہ. تو جب ان کا پورا میدان ہی صرف یہی دو موضوعات ہیں, تو اجتماع جنگ اور فتنہ فساد کے آپس میں اور کیا ہوگا. ان کو جدید موضوعات کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے, سائنس پڑھائیں, ٹیکنالوجی پڑھائیں, ماڈرن فلاسفی پڑھائیں, لاجک پڑھائیں, لا پڑھائیں, انٹرنیشنل افیئر سے آگاہ کریں, تاکہ ان کا آئی کیو بلند ہو اور آؤٹ لک ان کی وسیع ہو. جتنی آؤٹ لک وسیع ہوگی اس قدر ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی زیادہ ملے گا. اور علاوہ اس کے بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء, ان اکابر علماء پر مشتمل ایک سپریم کونسل کا قیام ازحد لازم ہے. اور وہ سپریم کونسل مرکز سے لے کے شہروں کی سطح تک اس کی باڈیز ہوں. وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ مرتب کریں, اور علماء میں سے خطبہ میں سے جو اس کی خلاف ورزی کرے اس سپریم کونسل میں اس کی گرفت کی جائے, اور وہ ہماتن ہر 6 مہینے 3 مہینے بعد اپنی میٹنگز کریں. اس کے علاوہ ایک مستقل سرکاری سطح پر اعلیٰ سطح کے ججوں پر مشتمل ایک مصالحتی کمیشن ہو, اور وہ سیاسی لوگوں پر مشتمل نہ ہو, جانبدار لوگ نہ ہو. جگہ جگہ پر جو مسلکی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, جو ہی پیدا ہو فل فور وہ انہیں اٹینڈ کرے اور جائزہ لے کہ وہ یہ کس کی حق مارا گیا ہے, کس کا زیادتی ہوئی ہے, فوراً ازالہ کرے اور فل فور اس کا حل دے کر اس پر عمل درآمد کرے. حکومت کیا کہتی, آگ سلگتی رہتی, بھڑکتی رہتی ہے, گھر جلنے لگتے ہیں, قتل و غارت ہونے لگتا ہے, گھر برباد ہو جاتے ہیں. اس وقت تک حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی, کیونکہ اس سے وہ سکون میں ہوتے ہیں. جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے اس وقت وہ بھیج دیتے ہیں مولانا عبد القادر آزاد صاحب کو, اس وقت دیگر مختلف مکاتب فرقے علماء کو, سرکاری اہلکاروں کو, وزیروں کو, ڈی سیوں کو کہ جا کے مسئلہ حل کراؤ. یہ سارا کا سارا طرز عمل بدنیتی پر مبنی ہے. مصالحتی کمیشن مستقل ہو, جہاں جو ایشو کسی نے کسی کی مسجد پہ قبضہ کر لیا فار ایگزامپل, بس ضرور قتل و غارت کروانے کے بعد ڈیسیژن لینا ہے, ایٹ دی اسپاٹ وہاں مصالحتی کمیشن موقع کا فیصلہ کرے اور ریزالو کر دے. جہاں فرقہ وارانہ ایشو پیدا ہو اس کو موقع کے اوپر اس کا حل کر دیا جائے. اور آخری 2 باتیں, سرکاری ذرائع ابلاغ اور ہماری صحافت. سرکاری ذرائع ابلاغ کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی. اگر مختلف مواقع پر تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء اور سرکاری لوگ نہیں, مسلمہ علماء جو مختلف جماعتوں کے رہنما ہیں, بڑے بڑے مدارس اور مکاتب کے چوٹی کے لوگ ہیں, مسلم لوگ ہیں, وہ ٹی وی پر آئیں اور مل کر مذاکرے کریں. کبھی یوم خلافت راشدہ پر سنی شیعہ علماء مل کر گفتگو کریں, کبھی یوم علی پر کریں, کبھی یوم ابو بکر پر کریں. سنی اور شیعہ دونوں طبقات ان کی مشترک گفتگو سنیں, اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. میں نے چند ایسے اجتماعات کا انعقاد خود کر کے دیکھا, اور وہ دین کے مختلف مسائل پر مشترک نقطہ نظر پیش کریں. قوم کے اندر یہ منافرت کی فضا کم ہوگی. مگر یہاں ٹی وی پر ہر برائی کے لیے تو میسر ہے سارے چینلز, مگر دین کی اشاعت اور امت کے اتحاد اور فروغ دین کے لیے اور منافرت اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ٹی وی اور سرکاری ذرائع کیا کردار انجام دے رہے ہیں. یہی کہ محرم آ گیا تو ٹی وی شیعوں کے سپرد, میلاد النبی آ گیا تو ٹی وی سنیوں کے سپرد. اس سے بڑا مذاق دین کے ساتھ اور کیا. مستقل پروگرام ہو, مختلف مکاتب فکر کے مسلمہ لوگ مذاکرات کریں, خطاب کریں, نفرتوں کو کم کریں. یہ کانسٹنٹ پروسیس آف ایجوکیشن ہے. اس ایجوکیشن کے کانسٹنٹ پروسیس کو جاری رکھیں گے تو چند سالوں کے بعد جا کے ذہنوں میں تبدیلی آئے گی. اور آخری بات میں اہل صحافت سے کرنا چاہوں گا, وہ زیادہ تلخ طریقے سے نہیں کروں گا, مگر بات مبنی پر حقیقت ہے. جیسے آج ادارہ جنگ نے یہ کام منعقد کیا, اہل صحافت بھائیوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے اخبارات میں اتحاد امت کو, دین کی اشاعت کو کتنی جگہ دے رہے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ دوسری کو گالی دیتا ہے تو گالی شاہ سرخی پہ چھپتی ہے, اور وہ کام اور وہ مضمون اور وہ سٹیٹمنٹ اور وہ کاروائی جس سے قوم کی دینی تربیت اور اخلاقی تربیت کی توقع ہے, اس کو چھوٹے سی ایک کالم سے بڑھ کے گنجائش نہیں ملتی. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ صحافت اس پرپز کے لیے نہیں. ہماری صحافت سنسنی خیزی کی صحافت بن گئی ہے. یہاں فقط ایک برق مارتا ہے, پنجابی کی جو برق ہوتی وہ میں ٹوٹے کر دیا گا. لیڈر کا یہ بیان اس ملک کی لیڈ بنتا ہے اخبارات کے اندر. اگر یہ صحافت ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی تو شاید پوری صحافت کو بین کر دیا جاتا. اور یہاں قوم کی تربیت کا مسئلہ ہو, اخلاقی شعور کی بیداری کا مسئلہ ہو, دینی تربیت ہو, اتحاد امت کے لیے ذرائع ابلاغ کا صحافت بڑا اہم ستون تھا. آپ اگر چاہیں
اور ہر روز ایک کالم فکس کریں، ہفتے میں ہر ہفتے یا مہینے میں ایک بار فورم کرائیں، آرٹیکل چھپوائیں، مشترک تحریریں چھپوائیں، قوم کے شعور کو بلند کرنے کے لیے فریضہ انجام دیں، تو جتنے اخبارات پڑھے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اہل صحافت کے ذریعے بھی مسئلے کے حل میں بڑی مدد ملے گی۔ میں انہی گزارشات کے ساتھ وقت اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ شکریہ۔ شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔